تو جس طرح انسان کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو کوالٹی، دو صفات بیان کی ہے، دو علامتیں اور دو نشانیاں بتائی ہیں جس کی وجہ سے انسان نجات پا سکتا ہے، نجات حاصل کر سکتا ہے۔ ایک نشانی، ایک علامت ہے تقویٰ، پرہیزگاری، اور دوسری نشانی ہے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی کے ساتھ ساتھ انسان ہمیشہ اصلاح پسندی کو بھی اختیار کرتا رہے، ہر بری چیز کو چھوڑنا اور اچھی چیز کو اختیار کرتے رہنا، عمل میں، اعتقاد میں، مال میں، اخلاق میں، تو وہی اصلاح کہلاتا ہے۔ تو انسان کی نجات اور نجات کی بنیاد دو باتوں پر ہے، ایک ہے تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ دوسری ہے اصلاح پسندی، یعنی اپنے آپ کو ہمیشہ ٹٹولنا، برائی کو چھوڑنا اور اچھائی کو اختیار کرنا۔ اور انسانوں کی اکثریت ہمیشہ جو ہلاک اور برباد ہوئی ہے، ان کی بھی دو خوبیاں ہیں، دو پہچان ہیں، دو نشانیاں ہیں۔ ایک ہے جھٹلانا، حق کو جھٹلانا اور سچائی کو جھٹلانا، اور دوسری پہچان، دوسری نشانی، ہلاک ہونے والوں کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ گھمنڈ کرتے ہیں۔ تو یہ دو باتیں انسان کو نجات دلانے کے لیے بھی دو باتیں ہیں اور ہلاکت میں ڈالنے والی بھی دو باتیں ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 اور 36 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نجات کون حاصل کرتے ہیں، ان لوگوں کی نشانیاں، ان لوگوں کی کوالٹیز بھی بیان کر دی اور ہلاک اور برباد ہونے والوں کی علامت اور نشانی کو بھی بیان کر دیا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے تلاوت کردہ آیات مبارکہ کے معنی رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَمَنِ اتَّقَىٰ، جو کوئی تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کرے، وہ اصلح اور اصلاح کرے، عقیدے میں بھی، عمل میں بھی، فلا خوف علیہم، تو ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم يحزنون، اور ایسے لوگ رنجیدہ نہیں ہوں گے، رسوا نہیں ہوں گے۔ یہ کامیابی حاصل کرنے والوں کی بات تھی، یہ نجات حاصل کرنے والوں کی نشانیاں تھی، یہ ان لوگوں کی پہچان بیان کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی توفیق سے، جن پر خوف نہیں ہوگا، رنجیدہ نہیں ہوں گے۔ اب دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہلاک ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں، ان کی پہچان، ان کی علامت بیان کر رہے ہیں کہ والذین کذبوا، اور وہ لوگ جو چاہے غیر مسلم ہو یا پھر مسلم ہو، ایمان والے ہو، ایماندار گھرانے میں پیدا ہو، ایماندار ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہو، لیکن ان میں یہ خوبی ہے، لیکن ان میں یہ بات، یہ صفت ہے کہ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلائے، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا، گھمنڈ کیا ہماری آیتوں سے، اولئک اصحاب النار، تو یہی لوگ دوزخی ہیں، یہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ تو اب اس آیت شریفہ میں، ان دونوں آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے سکے کے دونوں رخ کو بیان کر کے بتا دیا ہے۔ ایک انسان اہل ایمان ہے، اہل ایمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا پھر اہل ایمان گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس میں یہ خوبی، یہ کوالٹی نہیں ہے، یہ صفات نہیں ہے کہ وہ تقوی کو اختیار نہیں کرتا، اصلاح نہیں کرتا، اپنے عقیدے کا جائزہ نہیں لیتا، اپنے عمل کا جائزہ نہیں لیتا، اپنے ہر کام کو لاپرواہی کے ساتھ کرتا ہے، اچھے اور برے میں فرق نہیں کرتا، حق اور باطل میں تمیز نہیں کرتا، تو پھر وہ ہلاک ہوگا۔ لیکن ایک
انسان اچھائی کو اختیار کرتا ہے، تقویٰ پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ایسے تو اللہ کا خوف نہیں اور وہ کبھی رنجیدہ نہیں ہوں گے۔ تو اب ہمیں یہ جائزہ لینا ہے کہ یہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہے یہ امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، جائزہ لے لیجیے، انٹرنیٹ کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، آج کے دور میں انسان جائزہ لیجیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کروڑوں برس سے خالی ہے۔ کروڑوں برس میں ایک انسان کی 60 70 80 90 یا 100 برس میں وہ کیا مانے رکھتی ہے، لیکن یہی عمر انسان کو نجات دلائے گی یا پھر ہلاک کو برباد کرے گی۔ یہی جائزہ لینا ہے، یہی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ نجات کیسے حاصل ہوتی ہے۔ آدمی تقویٰ پرہیزگاری کو کب اختیار کر سکتا ہے؟ آدمی اصلاح اپنی آپ کرنے کی کیپیسٹی کب پیدا کرتا ہے؟ یہ جائزہ لینا ہے۔ نہیں اگر لاپرواہی کرتے ہیں تو پھر تقوی کو چھوڑ دیتے ہیں، اصلاح پسندی کا جذبہ نہیں ہوتا تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو خود بخود جھٹلانے لگ جاتا ہے، غرور و تکبر میں آ جاتا ہے، بلکہ یہ تک دعویٰ کرنے لگتا ہے بنی اسرائیل کی طرح، نہ ہم اپنا انبیاء ہم اللہ کے انبیاء کی اولاد ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل نے دعویٰ کیا ویسے ہی ہم بھی دعویٰ کرنے لگ جاتے ہیں کہ مہدی کے در کا کتا آئے گا نہیں جاتا تو پھر ہم فلاں ابن فلاں، میں سید، میں فلاں، میں خان، میں مرزا، یہ سارے دعوے پیدا ہو جاتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، تقویٰ اس سے ختم ہو جاتا ہے، اصلاح پسندی کی صفت اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو دانش مندی اسی میں ہے، ہوش مندی اسی میں ہے کہ یہ مختصر دنیا اور مختصر دنیا کے ناپائیدار چیزوں پر ہم مر مٹنے کے بجائے دیکھنا ہے کہ ہمیں کون سی زندگی دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، کہاں ہمیں سب کچھ ملنے والا ہے۔ تو یہ انسان کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ دو خوف کبھی بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ جس دل میں آخرت کا خوف ہوتا ہے وہ دل میں دنیا کا خوف نہیں بس سکتا، اور جس دل میں دنیا کا خوف بس جاتا ہے وہ آخرت سے مکمل طور پر لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ تو جس دل میں آخرت کا خوف ہوتا ہے وہی نجات پا سکتا ہے، اسی میں تقویٰ ابھر سکتا ہے،
دنیا کے خوف سے بے خوف ہو جاتے ہیں، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور کبھی رنجیدہ نہیں ہوں گے۔ تو اب اس حساب سے ہم جائزہ لے کے خوف تو ہے، دنیاوی ہے اور اخروی ہے۔ انسان، یہ بات کسی حد تک انسانی عقل قبول کرتی ہے کہ ظلم سہنا بھی ظلم ہے، ظلم سہنا بھی ظلم ہے، لیکن یہ بات بتائی گئی ہے کہ ظلم کو پوری خوشی کے ساتھ سہنا اور اس پر راضی ہونا، یہ اعلیٰ لوگوں کی بات ہے اور عالیہ کی بات ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو دیکھ لیجیے کہ ظلم کو پوری چاہت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ قبول کر رہے ہیں۔ بات ظلم کی ہو رہی ہے تو آیت شریفہ سے ثابت کرتا ہوں کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ انسان پر دو طرح کے حقوق ہیں، ایک ہے اللہ کا حقوق، اللہ کے حقوق، اور دوسرا ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ ایک بندہ کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا دوسرے بندوں کے حقوق سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حقوق اللہ اور حقوق العباد سے جکڑ دیا ہے۔ یہ لازم ہے، بندوں پر لازم ہے اور بندوں ہی کی فلاح و بہبود کے لیے ہے۔ تو انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ ایک حقوق اللہ کے حقوق ہے اور دوسرا حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاشورہ کے دن بتا دیا کہ حقوق اللہ کی عظمت کو کیسے سر بلند رکھنا ہے اور حقوق العباد کی بھی کتنی اہمیت ہے۔ آپ شہادت عظمیٰ حاصل کرنے سے قبل اپنے خیمے میں جاتے ہیں، اہل و عیال کے پاس جاتے ہیں اور اپنا کہاں سنا یا سب کچھ معاف کرواتے ہیں۔ تو حقوق اللہ کی بھی پاسداری کی جا رہی ہے اور حقوق العباد کی بھی پاسداری کی جا رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ظلم کی بات تھی، ظلم۔ تو سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ آیت شریفہ ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یعنی اللہ کی ذات اور صفات میں کسی ما سوی اللہ کو، غیر اللہ کو شریک کرنا، لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب آپ ہی جائزہ لیجئے کہ اللہ کتنا عظیم ہے، رزاق ہے۔ لوگ ظلم کر رہے ہیں اس کے ساتھ لیکن پھر بھی رزق دے رہا ہے۔ لوگ اس کی ناشکر گزاری کر رہے ہیں، ہوا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، لیکن وہ ہے کہ عطا کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ہی قدرت سے مال و دولت دیا ہے، انسان تکبر میں، غرور میں مبتلا ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دولت کے دروازے بند نہیں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بندے ظلم کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اس کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کر کے۔ لیکن اللہ غفور ہے، رحیم ہے، مال بھی دے رہا ہے، صحت بھی دے رہا ہے، عافیت بھی دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، لیکن انسان کتنا کم ذرا ہوتا ہے، انسان کتنا لاپرواہ ہوتا ہے، سرکش ہوتا ہے جب حقوق العباد کی بات آتی ہے۔ ظلم کرتا ہے لیکن معافی نہیں چاہتا، آخرت میں اسے رسوائی کا خوف نہیں ہے۔ تو ایسا انسان دیکھیے یہ دنیا میں بھی ہلاک ہوگا اور آخرت میں بھی ہلاک ہوگا۔ دنیاوی اور اخروی خوف دونوں میں اگر اللہ شامل ہے، اللہ کی ذات شامل ہے، تو یقیناً یہ خوف انسان کو تقویٰ پسند بناتے ہیں، اصلاح کی طرف مائل کرتے ہیں۔ لیکن اگر انسان بے خوف ہو جاتا ہے تو حقوق العباد کو بھی پامال کرنے کے بعد وہ ذرا بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار سے، آپ کی سیرت پاک سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
زندگی تو اتنی ناپائیدار ہے، مختصر ہے. ابھی میں نے کل کے اخبار میں پڑھا، ایک بہت بڑا اسپورٹس مین کھیلتے کھیلتے پانی کے کھیلنے کے دوران پانی کا گھونٹ پیا. اللہ کی بہت بڑی نعمت پانی کا گھونٹ لے رہا ہے، اور وہ پانی کا گھونٹ اس کی موت کا ذریعہ بن جاتا ہے اور اس کے روح برباد ہو جاتا ہے. انسان کی زندگی کتنی ناپائیدار ہے، پانی کا بلبلہ ہے انسان، تو یہ سمجھنا ہے. اور عاشورہ کا دن یا محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہمیں جھنجھوڑ رہا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے جو انسان بے پرواہ ہوتا ہے، لاپرواہی برتتا ہے، بے خوف ہوتا ہے، وہی ہلاک اور برباد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتا ہے، بندوں کے حقوق پر پامال کرتا ہے، اور پھر بھی کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں، میں پکا مومن ہوں، میں سچا مہدوی ہوں. تو ایسا انسان ہلاک اور برباد ہوگا. انسان جب بے خوفی میں مبتلا ہوتا ہے، آخرت کا خوف نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہونے کا خوف نہیں ہوتا، بڑی پیشی کے خوف سے بے خوف ہو جاتا ہے، تو پھر زندگی کے سینکڑوں سامان کرتا. زندگی کے سینکڑوں سامان کیے، موت نے آ کے پریشان کر دیا. سینکڑوں سامان زندگی کے کرتے ہیں، لیکن موت آتی ہے تو اچانک آتی ہے، اس کے بعد پریشان کر دیتی. اور انسان جب جاتا ہے قیامت میں تو ایک نیکی کے لیے تڑپتا ہے، ایک اچھائی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ دار الجزا، دار العمل یہ دنیا ہے، پریکٹس کی جگہ یہ ہے. یہیں پر انسان کو پریکٹس کرنا ہے، عمل کرنا ہے اس دنیا کی زندگی میں. تو انسان، میں نے جو آیات مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے سورہ اعراف کی، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا دے رہے ہیں فَمَنِ اتَّقَىٰ، جو کوئی تقوی کو اختیار کرے گا، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کرے گا. اس میں سید بھی داخل ہے، پٹھان بھی داخل ہے، تکنی بھی داخل ہے، اور 10 منٹ پہلے مصدق ہونے والا مصدق بھی داخل ہے. اور اگر وَالَّذِينَ كَذَّبُوا میں کوئی آتا ہے تو اس میں بھی سید داخل ہے، اس میں بھی پٹھان داخل ہے، اس میں بھی مرزا داخل ہے، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے انسان ہلاک اور برباد ہوتا ہے. تکبر صرف اللہ تعالیٰ کو رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کو سزاوار ہے تکبر، اس لیے کہ اللہ کی ذات ہوا اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے. تکبر انسان کو نہیں، انسان مٹی سے پیدا کرتا ہے، خاک سے پیدا کیا گیا ہے. انسان اسی وقت بلندی کو حاصل کر سکتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے، جبکہ وہ خاک ساری کو حاصل کرے. کبھی بھی مسند نشین دنیاوی آخرت کی سرخ روئی کو حاصل نہیں کر سکے. اور جو خاک نشین ہوتے ہیں وہی اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں. تو یہ عاشورہ کا مقدس مہینہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو کیسے متقیانہ بنائیں، کیسے پرہیزگارانہ بنائیں، اصلاح کیسے کرتے رہیں. اگر انسان بے خوف ہو جائے گا آخرت کے خوف سے، تو دنیا کے خوف میں مبتلا ہو جائے گا. چھوٹی سی بات، چھوٹے سے مال